الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ مالک عالم کے لیے، جس نے ماں کی گود سے مجھے اور آپ کو نعمت ایمان سے مالا مال کیا ہے. انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں: دنیا، قبر اور آخرت. اور ان تینوں مراحل پہ کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس کتنی چیزیں ہیں جی؟ 2 چیزیں. کون کون سی 2 چیزیں؟ ایمان اور نیک عمل. ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے. کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی. 1 2 3 4 5 اور آخرت پر ایمان. شاباش، زبردست، بہت اچھی. اس طرح ہر آدمی کو یاد ہونا چاہیے. ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ ایمان 6 چیزوں کا نام. میرے عزیزوں، سیکھ لو یہ چیزیں آپ حضرات. اگر ہم غفلت کی وجہ سے سستی کا شکار رہے ہیں، کوئی بات نہیں. اگر اس عمر کے اندر بھی مجھے یہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں تو اسی کے اوپر میری کامیابی ہے. اگر آپ پیسہ، مال، دولت، گھر، مکان، کوٹھی، بلڈنگ، ایک بندے کو 15 سال ہو گئے یہاں، آج کسی مجھے بتایا ایک ساتھی نے 15 سال ہو گئے وہ گیا ہی نہیں، پاکستان ہی نہیں گیا. یہی صنعیے میں کام کرتا ہے کوئی شخص. یہی ہدف ہے کہ پلاٹ خرید لوں، کو 4 ایکڑ زمین لے لوں، کو 1-2 کوٹھی بلڈنگیں مکان خرید لوں، کو مکان پکا کر لوں، گھر اچھا بنا لوں. یہ ہدف ہے ہمارے. لیکن آج اگر اس کو موت آ گئی اور اس کی زندگی میں 5 نمازی نہیں ہے، کامیاب ہے کہ ناکام ہے؟ جی ناکام ہے. جس کو کامیابی سمجھ کے 15 سال تک وہ اپنے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے دور ہے، جسے وہ کامیابی سمجھ رہا ہے، اور اگر آج اس کی موت کا وقت آ جائے اور اس کی فجر کی نماز ہی اس سے بڑی پڑھی جاتی تو ناکام ہے وہ شخص. وہ کسی اور کے لیے جی رہا ہے، کوئی اور موجیں کرے گا اس کی اس جائیداد پہ اور اس کے پیسے پہ، اس کے بنے مکان پہ کوئی اور رہے گا اور کوئی اور اس میں زندگی گزارے گا، اور اس کی اپنی زندگی برباد، اس کی قبر بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد. کسی کے لیے جینے کی ضرورت نہیں، اپنے لیے جیے میرے عزیزوں. ہاں ہمارے اوپر واجب ہیں بیوی بچوں کے خرچے، ماں باپ کے خرچے، واجب کی حد تک اپنی ذمہ داری پوری کریں. لیکن اپنے اللہ ذوالجلال کو ناراض کر کے، اگر آپ اللہ کو ناراض کر کے، رب کا حکم توڑ کے، فرائض کو چھوڑ کے، واجبات کو ترک کر کے اگر آپ اپنی یہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ قیامت کے دن آپ کو نہیں ہوگا. ایک بندے سے میں نے کہا اگلے دن متم میں، اچھا کاریگر ہے، میں نے کہا بیٹا نماز پڑھی کریں. کہتا ہے جی رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اگر 5 نمازیں چھوڑ بھی دوں، میں اگر کام کر رہا ہوں نماز کے ٹائم پہ اور میں کھانا بنا رہا ہوں اور جو مزدوری لے رہا ہوں، یہ بھی عبادت ہے. شیطان ایسی پٹی بندے کو پڑھا دیتا ہے کہ رب رحمان کے حکم کو توڑ رہا ہے، جس کے حکم سے سانس چلتا ہے، جو جب چاہے اس کا سانس بند کر دے، اس کی زندگی اس سے چھین لے، اس کے سانس اس سے اللہ چاہے تو چھین لے، اس کی صحت اور جوانی سے اس کو محروم کر دے، اس کے جسم کی، اس کی جو سہولتیں وہ اللہ اس سے چھین لے. اس کو اللہ تعالیٰ نے جو دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی جو صلاحیتیں، بولنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، رب چاہے تو چھین.
دیکھا ہم نے لوگوں کو، اللہ کی قسم دیکھا ہوا، اللہ نے لوگوں سے بولنے کی قوت ہی چھین لی، بول نہیں سکتے، اب بہن بھائیوں کو ملتے ہیں سوائے رونے کے کوئی بات ہی نہیں کر سکتے، رو بھی نہیں سکتے۔ میں کس غفلت میں پڑا ہوں۔ ہاں رزق کمانا عبادت ہے بچوں کے لیے، بچوں کو کما کے کھلانا نیکی ہے، لیکن رب کے حکم کو پامال کر کے، فرائض کو چھوڑ کے آپ کا اپنے اللہ کی بندگی کے لیے کوئی شیڈول ہی نہیں ہے، اپنے ایمان کی ترقی کے لیے کوئی جدول بھی آپ کے پاس نہیں ہے، اپنے ایمان کو قوی کرنے کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں آپ کے پاس، رب الرحمن سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے کچھ سبب اختیار ہی نہیں کیا میں نے، جو رب نے فرض کیا ہے اس کو پامال کرتا ہوں، اور یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو دنیا کی زندگی کی آسانیاں میں حاصل کر رہا ہوں یہ بھی عبادت ہے۔ یہ غلط فہمی ہے جس کے اندر مبتلا ہوں۔ ایمان باللہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایمان کے اچھے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کی معرفت اور پہچان یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ ایک مسلمان پر سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، رب رحمان پر ایمان لانے کے بعد، اللہ کو الہ تسلیم کرنے کے بعد، کہ اسے اپنے معبود برحق، اپنے رب، اپنے رحمان، اپنے مالک، اپنے خالق کی اس کو معرفت اور پہچان ہونی چاہیے، اس کا اللہ کے حوالے سے نظریہ کلیئر ہونا چاہیے۔ ایمان کے 6 ارکان میں سے پہلا رکن یہ ہے، آپ کا اللہ کے بارے میں تصور ٹھیک ہونا چاہیے۔ رب کے حوالے سے اگر آپ کے عقیدے میں، نظریے میں، سوچ میں اگر کوئی کمزوری، کوئی لچک ہے تو آپ کی باقی ساری چیزیں بگڑ جائیں گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کے ایمان باللہ کے اندر خرابی ہے، کوئی نیکی کام نہیں آئے گی قیامت کے دن، اللہ کی قسم۔ مکے کے ایک بہت بڑا سخی آدمی ابن جدعان تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، اس کا دسترخوان چلتا تھا۔ ماں عائشہ نے پوچھا کہ حضور اس کو اس کی نیکی فائدہ دے گی؟ اس کے سفرے پہ، دسترخوان پہ سینکڑوں لوگ کھانا کھاتے ہیں، اس کو یہ کام آئے گا؟ فرمایا نہیں عائشہ، اس کو یہ کچھ کام نہیں آئے گا، اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس نے ایک مرتبہ بھی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی، اے رب مجھے تو معاف کر دے۔ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھ سکتا۔ رب کے اوپر ایمان یہ تمام باقی ارکان کی اساس اور بنیاد ہے۔ رب پر ایمان یہ اعمال کی قبولیت کی پہلی شرط ہے۔ اللہ پر ایمان میں اگر اب تھوڑی سی دراڑ پیدا ہوتی ہے، کمزوری آتی ہے، شک آتا ہے، اور تھوڑا سا اس میں اگر اب بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس میں فساد آتا ہے، اس کا سب سے پہلا برا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ ایمان باللہ اگر ٹھیک نہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اگر ایمان باللہ کے اندر کوئی کمزوری ہے، لچک ہے، مجھے علم نہیں اس کا، مجھے پتہ نہیں اس کا پورا، اور ایمان کے اندر تھوڑی سی خرابی، آپ کی اعمال، اس کا پہلا برا نتیجہ آپ کے اعمال کی قبولیت کے اوپر ہوگا۔ ایک مثال دے کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، من اتا عرافا او کاہنا، جو کسی ایسے شخص کے پاس گیا جو غیب کی خبر دینے کا دعویٰ کرتا ہے، یا جو غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، من اتا عرافا او کاہنا، جس کے بارے میں مشہور ہے لوگوں میں، یہ گمشدہ چیزیں بتا دیتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ تعویذ کس نے ڈالے، یہ بتاتا ہے کہ زیور کس نے چوری کیا، یہ بتاتا ہے، لوگوں کے ہاں بات مشہور ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بتا سکتا۔ کسی ایسے شخص، ایسے دعویٰ کرنے والے کے پاس کوئی مسلمان کلمہ گو محمد کریم کا ماننے والا اگر چلا گیا اس کے پاس، من آتا عرافا او کاہنا، جو کسی عراف، جو لوگوں کو پہچان کرواتا ہے چیزوں کی، اس کا دعویٰ ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، شیطانوں کے ذریعے کوئی نہ کوئی اس کی بات سچی ہو سکتی ہے، جنوں کو قید کر کے وہ بتا سکتا ہے، اس کا تجربہ بعض کا تو وہ لوگوں کے آثار دیکھ کے اس کے حالات، اس کی باتوں میں سے کوئی بات نکال کے بتا سکتا ہے، وہ اپنے کسی کرین کو بھیج کے یا اپنے کسی جن کو بھیج کے اس کے باقی گھر والوں سے، وہاں کے جنوں سے کوئی بات وہ بتا سکتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کی بات اس طرح کر کے کسی ذرائع سے، لیکن علم غیب اس کے پاس۔ اگر آپ کا یہ اعتقاد بن گیا کہ یہ شخص غیب کی خبر بتاتا ہے،
آپ کے عقیدے میں اتنی سی جھول آ گئی، حالانکہ غیب کی خبر بتانے والی کس کی ذات ہے؟ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ رب کے علاوہ آسمان اور زمین کے غیب کوئی جانتا؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ محمد کریم آپ ان سے کہہ دیجئے، قرآن مجید ہے، آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ آسمان اور زمین کے غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ رب کے علاوہ آسمان اور زمین کے غیب کوئی نہیں جانتا۔ آپ کے ذہن میں صرف اتنا سا آگے کہ یہ شخص بھی غیب کی خبر جی دے سکتا ہے، جبکہ قرآن نے یہ کہا تھا کہ عالم الغیب اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہے، عندہ مفاتیح الغیب۔ اس عقیدے کے اندر صرف اتنی سی لچک آ گئی ہے، اتنی سی جھول آ گئی کہ آپ اس بندے کے پاس چلے گئے کہ یہ بتا سکتا ہے کہ میرا بچہ کہاں گم ہے، کس نے اس کو جو ہے نا وہ کس نے اس کو اغوا کیا ہے، میرا زیور کس نے چورایا، مجھے تعویذ کس نے ڈالے، یہ بتا سکتا ہے۔ آپ کا اگر یہ تھوڑا سا بھی رجحان ادھر بن گیا، رب کے ساتھ آپ نے اس بندے کو بھی اس صفت میں شامل کر دیا۔ آپ کا بھلے یہ عقیدہ ہے کہ 99% 100 میں سے 99% میرا یہ ایمان ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اور 1% یہ شخص بھی غیب کی خبر دے سکتا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پتہ نتیجہ کیا نکلے؟ اللہ کے رسول نے خبر دی، میری خبر نہیں ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، لم تقبل لہ صلاۃ، صرف پوچھ لیا اس سے جا کے، ہاں بھائی ہمارا بچہ گم ہو گیا، کہاں ملے گا، ہمارا زیور گم ہو گیا، کس نے اٹھایا، ہمیں تعویذ کس نے ڈالے؟ لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، 40 دن تک اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ 40، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 40 دن تک اس کی نماز ہی قبول نہیں کی جاتی۔ عقیدے کی پختگی کا، عقیدے میں تھوڑی سی بھی جھول آ گئی آپ کے ایمان باللہ میں، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالرسل ہے، اور ایمان بالملائکہ ہے، ان ایمانیات کے حوالے سے جس کا جو ایک تھیوری، نظریہ، کنسپٹ ہے، اگر اس کے حوالے سے آپ میں اگر تھوڑی سا بھی فرق آ گیا، معمولی سا بھی فرق آ گیا، اس کا پہلا برا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نیکی قبول ہی نہیں۔ صدقہ ہے، خیرات ہے، نمازیں ہیں، سجدے ہیں، حج ہے، عمرے ہیں، کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوگی اگر آپ کے ایمان میں تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، اس کی اہمیت کے پیش نظر مجھے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ میں ایمان باللہ کو درست رکھوں۔ ایمان باللہ کے 4 تقاضے ہیں۔ اللہ کے وجود پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں ایک ہونے کا یقین رکھنا اور اس میں کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفتوں میں ایک ہونے کا یقین رکھنا اور اس میں کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے وجود پر ایمان رکھنا، اس کو کاموں میں ایک ہونے کا یقین رکھنا، اس کے ناموں اور صفتوں میں اس کو ایک ہونے کا یقین رکھنا، اس میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور آخری اور چوتھا تقاضا کہ معبود برحق اور بندگی کے لائق اور عبادت کا حقدار، عبادت حق کی عبادت صرف کس کی ہے؟ صرف اکیلے اللہ کی ہے، رب کے ساتھ عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ ان میں سے ایک تقاضا یہ ہے، رب اپنے کاموں میں اکیلا ہے، رب اپنے کاموں میں اکیلا ہے، اسے توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ رب اپنے کاموں میں اکیلا ہے، اس کے کاموں میں کوئی سوئی کی نوک کے برابر بھی شریک نہیں۔ ایمان باللہ کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ جی صرف اللہ، جی ہاں صرف اللہ تعالیٰ۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ عقیدے کو بیان کیا۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے، آپ کو کوئی نفع آتا ہے، نقصان ہوتا ہے، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ رب کے علاوہ آپ نہ کسی سے نفع کی امید رکھ سکتے ہیں، نہ کسی سے نقصان کا خوف رکھ سکتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورۃ زمر میں، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، محمد کریم آپ ان سے یہ بات کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیں، ہم تو وہ قل جانتے ہیں کھانے پینے والے قل، جو چاروں قل جو
جو مرنے کے بعد جس کے اوپر مال اکٹھا کرنا ہوتا ہے وہ کل سب کو یاد ہے، لیکن یہ کل کوئی نہیں بتاتا قرآن مجید کے، باقی کل بھی کاش کی بتا دیا کریں لوگوں کو۔ قل افرأیتم، محمد کریم آپ ان سے یہ کہہ دیجئے مکہ والوں سے، افرأیتم تمہارا کیا خیال ہے، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، نیک بندوں کو، نبیوں کو، اسماعیل کو، ابراہیم علیہ السلام کو، علیہ السلام کو، اور عیسیٰ علیہ السلام، باقی جو نبیوں کو تم جن کی تم پوجا بھی کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بھی مانتے ہو، نیک بندوں کے فوت ہونے کے بعد ان کی مورتیاں بنا کے بیٹھے ہو، 360 نیک بندوں کی مورتیاں شکلیں بنا کے تم نے اللہ کے گھر میں رکھی ہوئی، کہ مسجد میں رکھی ہوئی تھی نا، مسجد میں تھی نا، مسجد کے اندر رکھی ہوئی تھی، مسجد کے اندر، اور دنیا کی سب سے بڑی مسجد کے اندر، مسجد حرام کے اندر، جس کو 2 نبیوں نے بنایا تھا، جس میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر اجر رکھتی، مسجد حرام کے اندر نیک بندوں کی شکلیں بنا کے رکھی۔ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، اگر میرا رب مجھے نقصان دینے کا ارادہ کرے، محمد کریم آپ ان سے کہہ دیں میرا رب اگر مجھے نقصان دینا چاہے، میرا اللہ مجھے نقصان دینا چاہے، هل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا یہ 360 نیک لوگوں کی مورتیاں، ابراہیم اور اسماعیل کا فوٹو تو تم نے اللہ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، کیا یہ رب کے طرف سے آنے والے نقصان کو ٹال سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ حل ہن کاشفات ضرہ، رب نقصان دینا چاہے تو کوئی ذات اس نقصان کو ٹالنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ او ارادنی برحمت، یا میرا رب مجھ پر رحمت کرنا، یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قرآن مجید کا انداز ہے، سورۃ زمر آیت نمبر 38، او ارادنی برحمت، میرا رب مجھ پر اپنی رحمت برسانا چاہے، اپنا کرم کرنا چاہے، اپنا فضل ڈالنا چاہے اور اپنی رحمت کی بارش کرنا چاہے، حل ہن ممسکات رحمتہ، جن کے سامنے تم ڈرتے ہو اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو، جن کا تم خوف کھاتے ہو، جن سے تم اولادیں مانگتے ہو، جن کو تم راضی کرنے کے لیے اپنے جانور قربان کرتے ہو، جن کے نام پہ تم بکری کا پہلا بچہ دیتے ہو، اونٹنی کا پہلا بچہ ان کی خوشنودی کے لیے دیتے ہو، حل ہن ممسکات رحمتہ، رب مجھ پہ رحمت کرنا چاہے تو کیا یہ 360 مل کے رب کی رحمت کو روک سکتے؟ جی نہیں روک سکتے۔ قل حسبی اللہ، محمد کریم آپ ان کے اس مجمع میں اور ان کے جھرمٹ میں اور ان کے سامنے ان کے اس عقیدے کے ہوتے ہوئے یہ بات، یہ اعلان کیجئے، قل حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، مجھے میرا اللہ کافی ہے، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکل، اور اسی رب کے اوپر، اسی رب پر توکل کرنے والے توکل کر۔ توکل بھی عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، یہ آگے آئے گی، یہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی سورۃ زمر کی۔ ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ فاطر میں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ، جو رحمت اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ اتار دیتا ہے، اور جو رحمت اللہ اتار دیتا ہے اور کھول دیتا ہے، فلا ممسک لہا، اس رحمت کو کوئی ذات روک جی نہیں روک سکتی، کوئی ذات اس کو روک نہیں سکتی۔ وما یمسک فلا مرسل لہ، اور جس کو رب روک دے اسے کوئی چھوڑ، اسے کوئی بھیج نہیں سکتا، من بعدہ، اس کے بعد، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ ان دونوں آیات سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ نفع اور نقصان کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ یہ میرے رب کے پاس ہے، مخلوق میں سے کسی کے پاس نفع اور نقصان کا اختیار۔ میرے آپ کے حبیب نماز کا سلام پھرنے کے بعد ایک دعا پڑھتے تھے، یاد ہوگی سب کو، یاد ہے کہ نہیں جی؟ ہم نے جب سے وہ اجتماعی دعا شروع کی ہے، ہم سے وہ سنت چھن گئی ہے۔ اللہ کے رسول نماز کا سلام پھرنے کے بعد 18 دعائیں پڑھتے تھے، 18 ذکر کرتے تھے نماز کا سلام پھرنے کے بعد، 18 ذکر انفرادی طور پہ کرتے تھے، جس کا ہمارے ملکوں میں تو یہاں تو بورڈ لگے ہوئے ہیں، سعودی عرب میں مسجدوں میں لمبے لمبے چارٹ لگے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں تو وہ بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی ہم نے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے،
رینٹ پہ دیے مولوی صاحب کو، وہ اجتماعی طور پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ پڑھتا جاتا ہے اور ہم پیچھے آمین کہتے جاتے ہیں، جس کا کوئی شریعت میں ثبوت موجود، اللہ کے نبی کے 23 سالہ زمانہ نبوت میں اس قسم کی اجتماعی دعا کا کوئی نماز کا سلام پھرنے کے بعد کوئی تصور موجود نہیں۔ اس کا برا نتیجہ یہ نکلا ہم سے وہ ذکر چھوٹ گئے، ہم نے یاد کرنے چھوڑ دیے۔ جب شارٹ کٹ لوگوں کو مل جائے تو پھر اوکھا ہونے کی کیڑی ضرورت۔ میرے آپ کے رسول دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے میرے اللہ، اللہم لا مانع لما آتیت، جس کو تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو روک دے اسے کوئی دینے والا۔ ہر نماز کا سلام پھرنے کے بعد میرے آپ کے ہادی، جن کی محبت میرے ایمان کا حصہ ہے، جن کی سیرت اور سنت پہ عمل جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، جن سے پیار ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جن کی اتباع ہماری نجات کا ذریعہ ہے، میرے آپ کے رسول ہر دن میں 5 مرتبہ نماز کا سلام پھیرتے، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام فرمانے کے بعد میرے آپ کے حبیب جو دعا ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اے میرے اللہ جس کو تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا۔ میرے آپ کے حبیب کا عقیدہ ہے، امت کو سکھا کے چلے گئے، پوری امت کے لیے آپ نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یقیناً قیامت تک کے لیے اگر کسی کی شخصیت، کسی کے دن، کسی کی راتیں، کسی کی زندگی، کسی کی خوشی، کسی کی غمی، کسی کی عبادت، کسی کا روزہ، کسی کا حج، کسی کی زکوٰۃ، زندگی کا ہر معاملہ اگر قیامت تک کے لیے تمہارے لیے نمونہ ہے، اور جس پر چل کے تم کو اللہ جنت کا وارث بنا سکتا ہے، وہ صرف ایک نام ہے، اور وہ نام ہے میرے آپ کے حبیب حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا خوبصورت تربیت کر کے گئے اپنی امت کی۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے حبیب سے، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کسی ایسی ذات کو نہ پکاریے، کسی ایسے شخص کو نہ پکاریے جو آپ کو نفع بھی نہیں دے سکتا اور نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ سے بھی ایسے ہو گیا تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 106 اور 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر رب آپ کو تکلیف دے دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، رب اگر تکلیف دے دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس تکلیف کو ٹال نہیں سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر رب آپ سے خیر کا ارادہ کرے، رب آپ کو دینا چاہے، رب آپ کو عطا کرنا چاہے، رب آپ کو بخشنا چاہے، تو اس کے فضل کو کوئی رد، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ تو پہلا نقطہ اللہ کے اوپر ایمان کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف کس کی ذات ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ یہ ایمان باللہ اور توحید ربوبیت کے تقاضوں میں سے، یہ رب اکیلا ہے، اپنے رب اپنے کاموں میں اکیلا ہے، نفع اور نقصان کا اختیار رب نے کسی کو دیا ہی ایک، یہ ایمان باللہ اور توحید ربوبیت کا ایک تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے، اور یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، کہ اچھی اور بری تقدیر کا مالک کون؟ میرے ساتھ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، میں صاحب اولاد ہوں یا بے اولاد ہوں، مجھے بیٹیاں مل رہی ہیں بیٹے نہیں مل رہے، مجھے بیٹے مل رہے ہیں بیٹیاں نہیں مل رہی، مجھے کاروباری نقصان ہو رہا ہے، مجھے نقصان کے اوپر نقصان، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میری گاڑی اللہ اکبر اس کا انجن خراب ہو گیا، اور کوئی نقصان، میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ نفع اور نقصان کا مالک، اچھی اور بری تقدیر کا مالک کون ہے؟ اور یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ آپ اللہ کو جب اللہ کو رب مانتے ہیں تو اس میں سے ایک رکن، ایمانیات میں سے ایک رکن یہ ہے، ایمان باللہ کا تقاضا بھی ہے، اور ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن بھی یہ ہے کہ اچھی اور بری تقدیر کا مالک
اللہ ہے. میرے ساتھ جو ہوگا، جو ہوتا ہے، وہ رب کے اذن اور رب کے علم، رب کی اجازت کے بغیر مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. رب چاہتا ہے مجھے نفع ملتا ہے یا نقصان ملتا ہے. اچھی اور بری تقدیر کا مالک اللہ ہے. اللہ قرآن میں سورۃ توبہ میں کہتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا قُل لَن يُصِيبَنَا. حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیں ان کو سمجھائیے یہ عقیدے کے مسائل. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. ہمیں صرف وہ چیز پہنچتی، کوئی مصیبت ہم کو نہیں آتی مگر جو اللہ ہماری تقدیر میں لکھ دے. جو رب نے تقدیر میں لکھا ہے وہ آ کے رہے گا. کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی چیز، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی رات، کوئی جانور، کوئی چیز اس مخلوق میں سے کوئی چیز اگر رب نے تقدیر میں لکھا ہے تو کسی کو اس کے ٹالنے کی ضرورت نہیں. اور رب نے نہیں لکھا تو کوئی چیز مجھے وہ نقصان پہنچا سکتی ہی نہیں. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. محمد کریم آپ ان کے عقیدوں کی اصلاح کر دیجیے اور ان کو سمجھا دیجیے کہ ہمیں جو کچھ بھی پہنچے گا، کوئی مصیبت ہم کو نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھی ہے. ہوا مولانا، وہ ہمارا کارساز ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور اللہ پر توکل مومن لوگ کیا کرتے ہیں. رب پر توکل، رب پہ اعتماد، رب پہ بھروسہ، رب پہ انحصار وہ کرتا ہے جس کے اندر ایمان ہوا کرتا ہے. مومن شخص کا توکل کس کے اوپر ہوتا ہے؟ صرف رب کریم کے اوپر ہوتا ہے. ایک حدیث ہے بڑی لمبی، سنن ترمذی میں عبداللہ بن عباس نبی کریم کے چچیرے بھائی سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. عبداللہ بن عباس کو لمبی حدیث ہے پیچھے. آپ نے فرمایا اچھا عبداللہ میں تجھے چند کلمے سکھاتا ہوں اور اس کو تو یاد رکھنا. احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ امامہ کا، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ کو اپنے آگے پائے گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. عبداللہ جب بھی سوال کرنا تو صرف اللہ سے کرنا اور جب بھی مدد مانگنا تو صرف اللہ سے مانگنا. یہ حبیب کبریا ہے، اپنے چچیرے بھائی کو عبداللہ بن عباس کو نصیحت کر رہے ہیں سنن ترمذی میں. اور ساتھ جو اگلی بات کہی وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ. اگر پوری امت جمع ہو جائے اور کٹھی ہو جائے اور تجھے نفع دینا چاہے، مالک الملک نے تیری تقدیر میں نفع نہیں لکھا، ساری امت مل کے تجھے نفع نہیں دے سکتی. یہ تقدیر ہے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ. اگر ساری امت کٹھی ہو جائے تجھے نقصان دینے کے لیے، رب ذوالجلال نے، پروردگار عالم نے، مالک کائنات نے، خالق کل نے، اللہ اکبر، تیری تقدیر میں وہ نقصان نہیں لکھا تو وہ پوری امت مل کے تجھے نقصان نہیں دے سکتی. سنن ترمذی حدیث نمبر 2516. یہ تین باتیں. تیسری بات اللہ پر ایمان کے تقاضوں میں سے نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ ایک. نمبر 2 رب ذوالجلال نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہی مجھے ملے گا. نقصان ہے یہ نفع ہے. رب نے تقدیر میں نہیں لکھا تو ساری دنیا مل کے مجھے دے نہیں سکتی اور مجھ سے کچھ لے نہیں سکتی. یہ ایمان بالقدر ہے. اور ایمان بالقدر کے 4 مرتبے ہیں. جو کچھ بھی میرے ساتھ ہونا ہے قیامت تک کے لیے، کسی کے ساتھ بھی ہونا ہے، جس مخلوق کے ساتھ بھی، وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. نمبر 2 سب کچھ علم تو پہلا مرتبہ ہو گیا. سب کچھ اللہ کے علم میں ہے نہیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے. سب کچھ لکھا ہوا ہے. کب لکھا ہے؟ آسمان اور زمین کے بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا اور قلم نے لکھ دیا ہے. میرے آپ کے حبیب فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم. اور دنیا کے لوگوں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. ثم قال له اکتب. اور پھر قلم سے اللہ نے کہا لکھ ما هو قائن الى یوم القیامہ. قیامت تک جو ہونا ہے تو لکھ دے. اور جس کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ لوح محفوظ. کہاں ہے وہ کتاب؟ اللہ کے عرش کے اوپر ہے.
आसमान और न ज़मीन थी, न आसमान था, न सूरज था, न चांद था, न दिन था, न रात था, कुछ भी नहीं था। इसकी तख्लीक से 50,000 साल पहले जो कुछ इस दुनिया में होना है वो लिखा हुआ है। मेरे जुमले जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मेरे हाथ का इशारा जो मैं आप अपनी उंगली को उठा रहा हूं, ये उस किताब में लिखा हुआ। सब कुछ अल्लाह के इल्म में है, एक, सब कुछ लिखा हुआ है, दो, जब उस काम के होने का वक्त आता है, जब वो क्लिप आता है, जब उसकी प्रैक्टिकल शक्ल सामने दुनिया में आती है, वो बच्चे की पैदाइश का वक्त हो या मेरे वो अल्फाज जो अभी निकलने हैं, जब उसके वक्त आना है निकलने का, वो अल्लाह की इज़्न से निकलेगा। रब इजाजत नहीं देगा तो वो लफ्ज निकल नहीं सकता। वो लाहौर में एक खतीब बेगम कोर्ट में पिछले 2 साल पहले की बात, फज़ाइल सहाबा के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन उसके ज़हन में तो ये था कि मैं पूरा खिताब करूंगा, लेकिन कुरान की एक आयत पढ़ी, अभी खुतबा ही पढ़ा था और मलकुल मौत ने रूह कब्ज़ कर ली। बहुत सारे ऐसे लोग जा रहे होते हैं शादी पे, वलीमे पे, रास्ते में गाड़ी एक्सीडेंट होता है, बारात निकल रही होती है बच्चे को लेके, लेकिन रास्ते में अपने ही साथी से फैर छूटता है और वो बारात दुल्हन को लेने के लिए पहुंच सकती ही नहीं। इसका माना है कि अल्लाह ने इज़्न नहीं दी। जब काम के होने का वक्त आता है, रब की इज़्न के बगैर नहीं हो सकता, रब की मशीयत के बगैर। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम नहीं चाह सकते मगर अल्लाह चाहे तो। इसे कहते हैं इज़्न। रब न चाहे तो मैं अगली बात मुकम्मल नहीं कर सकता। रब न चाहे ये मजलिस अपने इख्तिताम को नहीं पहुंच सकती। और कई मरतबा आप देखते बंदा कुछ प्रोग्राम बनता है, कल मैंने ये करना है, लेकिन कल वाला काम वो कर सकता। इसका माना है कि अल्लाह ने चाहा नहीं। आखिरी और चौथा मरतबा यह है कि हर काम का खालिक कौन है? अल्लाह ताला खालिक है। यह दूसरा पहलू ईमान बिल्लाह के हवाले से, तकदीर के ऊपर ईमान के हवाले से। तीसरा और ईमान बिल्लाह के तकाज़ों में से तीसरा तकाज़ा यह है, ईमान बिल्लाह के तकाज़ों में से तीसरा तकाज़ा या उसका तीसरा तकाज़ा यह है कि अल्लाह ताला को मैं माबूद बरहक मानता हूँ। और अल्लाह के माबूद मानने के तकाज़ों में से एक तकाज़ा यह है कि मेरा तवक्कुल और इत्मीनान किसके ऊपर होना चाहिए? अल्लाह ताला पर। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो रब पर तवक्कुल करेगा वो अल्लाह उसे क्या हो जाएगा? काफ़ी हो जाएगा। वअलल्लाह तवक्कलू, और अल्लाह पर तवक्कुल करो अगर तुम मोमिन हो। ईमान, मुझे मेरा ईमान के तकाज़ों में से एक तकाज़ा यह है कि मेरा तवक्कुल, एतमाद और भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? अल्लाह के ऊपर होना चाहिए। यह भी ईमान बिल्लाह की, ये उलूहियत की किस्मों में से किस्म, अल्लाह को इलाह मानने के तकाज़ों में से एक तकाज़ा है। आइए ज़रा जो आज के इस माहौल के हवाले से अब इन तीन बातों को ज़हन में रखिएगा। तीनों का ताल्लुक़ ईमान बिल्लाह के साथ है। नफ़े नुकसान का मालिक भी कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला। तवक्कुल भी किस पे करना है? नुकसान से बचने के लिए, फ़ायदे के उसूल के लिए किस पर? अल्लाह। और अच्छी बुरी तकदीर का मालिक भी कौन है? इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। मुसलमानों का इस मसले में तीनों मसाइल पे कोई इख्तिलाफ नहीं। अब हमारी सूरत हाल क्या है? जाहिलियत में लोग ये समझते थे कि बीमारी खुद ब खुद मुंतकिल होती है और ये एक जानवर से दूसरे जानवर को खुद लगती है। जाहिलियत में लोग समझते थे कि लोग चीज़ों को देख के, आवाज़ों को सुन के, परिंदों को देख के, रंगों को देख के, हालात और मुख्तलिफ मौसमों को देख के उसको अपने नफ़े नुकसान में इख्तियार देते थे कि शायद ये चीज़ देखूंगा। परिंदों को उड़ाते थे लोग। काम करने से पहले वो जाते थे परिंदों के घोंसले में, उसको उड़ा देते थे। अगर वो दाएं तरफ उड़ जाता तो काम कर लेते थे, और अगर वो बाएं तरफ उड़ता तो काम नहीं करते थे। ये जोबन पे था नबी करीम के ज़माने में। आपसे पहले लोग इस तरह करते थे और अब भी लोग करते हैं। हमारे स्टेशनों पे, एयरपोर्टों पे, बाज़ारों में लोग कबूतर लेके बैठे हुए हैं, तोता लेके बैठे हुए हैं, उसके पास कार्ड रखे होते हैं। और स्टेशनों के ऊपर आप देखते हैं बहुत सारे लोग उस कार्ड वाले के पास जाते हैं और कबूतर कार्ड उठा के ले आता है और वो कार्ड पढ़ के बता देता है कि आप सऊदीया जा रहे हैं, आपका कफील अच्छा नहीं है, आपके लिए नुकसान का बायस हो सकता, और ये वीज़े के पैसे वापस करके वापस चला जाता है। कहते हैं नहीं, ठीक नहीं है कि नहीं जी।
ہے نہیں. وہی تصور جاہلیت کا آج بھی. کوا بولے گا مہمان آ رہا, الو بولے گا آفت اور مصیبت کوئی آنے والی. بہت ساری ایسی آوازوں کے ساتھ بھی آپ گھر سے نکلے ہیں اور پیچھے کسی نے آواز دے دی آپ کو, کہتے ہوں کام نہیں ہو رہا. اب گھر سے نکلے ہیں, آگے کو بندہ مل گیا غریب, لگڑا مل گیا, کوئی نابینا مل گیا, کوئی ایک آنکھ سے کانا مل گیا, کہتے وہ مل گیا. اب ہمارا اس سے پہلی ملاقات ہی اس سے ہوئی. دکان پہ سودا لینے کے لیے عورت آئی, اس نے کہا میں نے ادھار لینا ہے, کہتے نہیں پہلا گاہک اگر ادھار تے سارا دن ادھار چل سی. دائیں تلوے میں خارش ہوگی تو پیسہ آئے گا. جی کالی بلی اگر آگے سے گزر گئی, نہیں اب نہیں, آگے نہیں جانا بس. یہ وہ جاہلیت اسلام سے پہلے نبی کریم کے زمانے میں موجود تھی. یہ چیزیں موجود تھی جو ابھی تک ہندو مذہب سے ہم مسلمان ہو گئے, ہم نے اپنے عقیدے اور ایمان کی پرواہ نہیں کی, ایمان باللہ کا خیال نہیں رکھا, لیکن یہ چیزیں ابھی تک ہماری جان نہیں چھوڑ رہی. 4 بندے گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور ایک غریب بیٹھا ہوا تھا دائیں طرف پہ, ٹائر کمزور تھا, وہ ٹائر پھٹ گیا. کہتے تو منوس دیتے بیٹھا سی تاں ٹائر پھٹ. بھی ٹائر پھٹنے کا اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق ہے بھائی؟ کمرے میں بیٹھے تھے, گپ شپ لگا رہے تھے, اچانک ایک بندہ اوپر سے آ گیا اور بجلی خراب ہو گئی. کہتے تو آیا سے تاں بجلی بند ہو گئی, تو نہ آندہ تو بجلی بند. یہ عام ہے ہماری مجالس. تو آیا اس لیے راستے میں مدینے جا رہے تھے, راستے میں گاڑی خراب ہو گئی 3 مرتبہ, تینوں نہ لے آندے تھے چنگا سی, تیری وجہ سے سارا کام. جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ جانوروں کو بیماری خود بخود لگتی ہے. میرے آپ کے حبیب نے فرمایا لا ادوا, اور لوگوں جو دین میں لے کے آیا ہوں, جو شریعت میں لے کے آیا ہوں, لا ادوا, بیماری خود متعدی نہیں ہوتی. رب نہ چاہے تو جانور دوسرے جانور کو بیماری نہیں لگتی, رب اجازت دے تو لگتی ہے, رب اجازت نہ دے تو نہیں لگتی. اس لیے کہ اچھی اور بری تقدیر کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یہ ایمان باللہ ہے, یہ عقیدہ توحید ہے, یہ رب ذوالجلال کا تعارف میرے آپ کے ہادی نے کروایا ہے. لا ادوا, بیماری متعدی نہیں ہوتی. گھر میں 10 بندوں کو ایک بندے کو زکام ہوتا ہے اور باقی ساروں کو نہیں ہوتا. کرونا بہت سارے لوگوں کو گھروں میں ہوا, ایک بندے کو ہوا لیکن باقی لوگوں کو نہیں ہوا. رب نہ چاہے, رب چاہے گا تو منتقل ہوگی, رب نہ چاہے تو بیماری خود منتقل. ہاں کچھ ایسی بیماری ہوتی ہیں جس کے پھیلنے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے, لیکن اس ذریعے کو مؤثر کرنے والی کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ نے فرمایا لا ادوا, یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیث ہے, لا ادوا ولا تیارا, میری شریعت میں بدشگونی نہیں ہے. اور مسلمانوں اور میرے امتیوں, لا تیارا, کسی آواز کو سن کے, کسی شکل کو دیکھ کے, کسی پرندے کو دیکھ کے, کسی دن اور رات کو, کسی مہینے کو اگر تم منحوس سمجھتے ہو, اپنی طرف سے اس کو اپنے لیے نفع نقصان کا ذریعہ بناتے ہو, لا تیرا, محمد کریم کے دین میں آپ کسی آواز کو اور کسی پرندے اور جانور کو, کسی حیوان کو, یا اس کی آواز کو, یا اس کے آنے کو, یا اس کے اڑنے کو, لا تیرا, میری شریعت میں کسی سے بدشگونی لینا جائز, ہماری شریعت میں. اس لیے کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے, اور مومن کو توکل کس کے اوپر کرنا چاہیے؟ اللہ پہ. اچھی بری تقدیر کا مالک کون ہے؟ رب ہے. ولا تیرا ولا ہاما, الو منحوس نہیں ہے, کسی پرندے کو منحوس سمجھنا جائز نہیں ہے. آخری اور چوتھی بات جس کا تعلق ہمارے موضوع کے ساتھ, ولا سفر, سفر کا مہینہ منحوس نہیں. یہ بدعقیدگی ابھی تک مسلمانوں کی جان نہیں چھوڑ رہی ہے ابھی تک. جو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری شریعت میں کوئی مہینہ منحوس, نہ کوئی دن نہ کوئی گھڑی, سب کچھ اللہ کا پیدا کرتا ہے. دن رات, اندھیرا روشنی, ساری کچھ اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں. رب نے اگر کسی کو منحوس نہیں کہا تو ہم اپنی مرضی سے کسی کو منحوس نہیں کر سکتے. ولا سفر, اور یہ مہینہ, یہ اسلامی دوسرا مہینہ جو سفر کا مہینہ ہے,
یہ میری شریعت میں یہ منحوس نہیں ہے. جاہلیت میں لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے، اور آج بھی مسلمان اس بدشگونی کے شکار ہیں. ایک شخص اگر کام کا عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور پھر اللہ اکبر کوئی چیز دیکھ لیتا ہے، کوئی بات سن لیتا ہے اور کام چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے، فعال نکالتے، یوں پرندوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے، آوازیں سن کے واپس آتے. سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، سفر میں کاروبار نہیں کرنا، سفر میں گھر سے باہر نہیں نکلنا، سفر میں چھٹی نہیں جانی، سفر میں شادی نہیں کرنی. 13 کا ہنسا ہمارے ہاں منحوس ہے. 3 کا ہنسا ہم کہتے ہیں، 3 کانے ہوتے. اللہ کے رسول نے تو 3 کانے کہیں نہیں کہے. 13 کا ہنسا ہم منحوس سمجھتے. 13 بلڈنگ عمارت، 13 نمبر فلور لوگوں نے ختم کر دی. میرے آپ کے رسول کی شریعت میں یہ نہیں ہے کسی بھی مخلوق کو دیکھ کے یا سن کے اپنے نفع اور نقصان کا فیصلہ کرنا. یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے، اس کو بدشگونی کہتے. صبح سویرے اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہوئے کوئی مسکین مانگنے والا سائل مل گیا، کہتے ہیں نہیں آج کام نہیں ہوگا. کوئی بیوہ عورت مل گئی، نہیں وہ منحوس عورت ملی ہے، کام نہیں ہوگا. گھروں بھوکے جائیے تو اگے بھی بھوکے ہی رہنا، گھر سے بھوکا جائے گا تو آگے بھوکا رہے گا. بچے کی پیدائش پہ لوگوں کے عجیب عجیب، دولہے کے ہاتھ میں چھری پکڑائی ہوتی ہے. بھائی دولہے کے سر پہ آگے سے چہرہ چھپانے کے لیے سیرے باندھے ہوتے ہیں. بچے کی پیدائش پہ گھر کے باہر شری کے پتے باندھے ہوتے ہیں. یہ کہاں کی شریعت ہے بھائی؟ آپ مسلمان ہیں، آپ کا توکل کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ میرے آپ کے رسول نے تو یہی تھا، نفع نقصان کا مالک اللہ. ہم نے دیکھا لوگوں کو بچوں کی برات لے جانے سے پہلے، بچوں کی پیدائش کے بعد پہلے درباروں پہ حاضری، نیک بندوں کی قبروں پر حاضری، پہلے دلہن اور دولہے کو قبر پہ جا کے پھر اس کو گھر لایا گیا تاکہ بابا جی بچا لیں گے نقصان سے. مجھے اچھی طرح یاد ہے برات جانے سے پہلے بھی حاضری قبر پہ، دلہن آنے کے بعد بھی پہلے حاضری قبر پہ. یہاں انیزہ میں ایک بندہ کام کرتا تھا، رنگ کا کام. کہتے چھٹی گیا، میری بہن اور میرا والد اور والدہ عمرہ کرنے کے لیے آئے، اور عمرہ کرنے کے بعد جب واپس پلٹے تو امی ابو ذرا جلدی آ گئے، سیالکوٹ کا وہ آدمی ہے. تو میں نے کہا باجی کو لیٹ ہے، وہ کہاں؟ کہتے وہ داتا دربار شکریہ ادا کرنے کی حاضری دین گئی ہے، علی اجویری رحمہ اللہ کی قبر پہ گئی ہے کہ میں اللہ کے گھروں واپس خیر سلامتی آ گئی. او بھائی یہ عقیدہ توحید ہے. اللہ کے رسول نے جو تربیت کی ہے بڑی صاف ستھری تربیت کی ہے. اولاد کے حوالے سے عورت کو منحوس کہنا بھی، اگر اللہ نے تقدیر میں اولاد نہیں لکھی تو اللہ کا فیصلہ ہے. للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کا مالک کون ہے؟ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے پاس. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیڑیے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. یہ فیصلے کس کے پاس ہیں؟ میرے رب کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور وہ قدرت والا ہے. اس لیے میرے عزیزو، نبی کریم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، من ردت ہو تیرت عن حاجت ہی، جس بندے کو بدشگونی نے، برے شگون نے، اس برے شگون نے کسی چیز آواز کو سن کے کام پہ نہیں کیا، واپس پلٹایا اپنے کام سے، من ردت ہو تیرت عن حاجت ہی، وہ اپنے کام سے رک گیا، نہیں ہوں کام نہیں ہونا میرا، فقد اشرکا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے وہ شخص. تو ان 3 پہلوؤں کے حوالے سے اس کا عقیدہ توحید، ایمان باللہ اس کا ڈیمیج ہے. ان 3 اعتبار سے، توکل کے اعتبار سے، تقدیر کے اعتبار سے، اور نفع نقصان کے اختیار کے حوالے سے، وہ اللہ پر ایمان کے حوالے سے وہ کھو بیٹھا رب کے اوپر ایمان کو. اس لیے جاہلیت میں لوگ ستاروں سے، آج بھی لوگ، ہمارا وہ ایک ڈائجسٹ چھپتا ہوتا تھا پہلے، اخبار جہاں کہتے تھے، اس کے پورے صفحے بھرے ہوتے تھے، آپ کا ستارہ فلاں ہے اور آپ کا ستارہ فلاں ہے، یہ ستارہ کاروبار کا ہے اور یہ زندگی کا ہے اور یہ شادی کا ہے اور فلاں کا ہے. میرے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اربع فی امتی من عمر الجاہلیت لا یترکونہن،
4 صحیح مسلم میں حدیث ہے 4 کام میری امت میں جاہلیت کے کاموں میں سے ہے اور جس کو میری امت نہیں چھوڑے گی. الفخر فی الاحساب, حسب نسب پہ فخر کرنا. اب پتہ نہیں تو کون ہے, میں باٹاں تے میں جاٹاں تے میں چوریاں تے میں ڈوگراں, تینوں نہیں پتا میں کون. فخر کرنا اپنے حسب اور نسب پہ فخر کرنا. الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب, یہ جاہل بندے کا کام ہے کسی کے نسب پہ طعن کرنا اور فلانا, اور کسی کو اس کے ذات کی وجہ سے, کمی ہونے کی وجہ سے, چھوٹے کام کی وجہ سے اس کو اس طرح حقیر جاننا. الطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم, ستاروں سے بارش کا عقیدہ رکھنا, فلاں ستارہ ادھر جائے گا تو بارش ہوگی. والنیاحت, اور نوحہ خوانی کرنا, یہ جاہلیت کے کاموں میں سے لوگ جاہلیت میں کیا کرتے تھے. صحیح مسلم حدیث. حدیبیہ کی رات میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, رات کو بارش ہوئی اور بارش ہونے کے بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھائی, اور یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں. آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا هل تدرون ماذا قال ربكم, تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں, آپ پر اللہ کی وحی آتی ہے. فرمایا اللہ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر, میرے بندوں میں سے کچھ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں جنہوں نے آج صبح مجھ پر ایمان لاتے ہوئے صبح کی ہے, اور کچھ نے میرے ساتھ کفر کیا ہے. من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ, جس نے یہ کہا کہ آج کی بارش رب کے فضل سے اور اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے, اللہ کے فضل سے ہوئی ہے, وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے, ستاروں کا کفر کرنے والا ہے. ومن قال, جس نے یہ کہا مطرنا بنوع کذا, فلاں ستارے کی وجہ سے وہ ادھر گیا تو ادھر ہوا اس لیے بارش ہوئی ہے, وہ شخص ستاروں پہ ایمان رکھنے والا ہے اور میرا کفر کرنے والا ہے. اس لیے موسمی حالات میں ستاروں کی تاثیر کا قائل ہونا, اپنی زندگی کے حالات میں ستاروں کی تاثیر. ستارہ کون سا ہے؟ برج ہے, دلو ہے, مشتری ہے, فلاں ہے, زحل ہے, یہ ستاروں کے بارے میں پوچھنا یہ جاہلیت کا طریقہ ہے, اسلام میں ایسی بات نہیں ہے. میرے آپ کے نبی فرماتے ہیں لیس منا من تطیر او تطیر له, وہ شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, وہ میری امت میں سے نہیں. لیس منا من تطیر او تطیر له, جس نے بدشگونی کی یا جس کے لیے بدشگونی کی گئی. من تکہن او تکہن له, جو کسی ایسے شخص کے پاس گیا کہ میرا بچہ کس نے چوری کیا ہے, کس نے اغوا کیا ہے, زیور کس نے اٹھایا ہے, مجھے تویز کس نے ڈالے ہیں. لیس منا من تکہن او تکہن له, میرے آپ کے حبیب کہتے ہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, میری امت سے نہیں ہے. جس نے کسی سے کہانت کروائی اور جس نے کسی سے جا کے پوچھا کہ ہمارا بیمار, یہ مریض کیوں بیمار ہے, او سحر او سحر له, جس نے کسی میں جادو کیا وہ بھی مجھ میں سے نہیں, اور جس نے جادو کروایا وہ بھی مجھ میں سے نہیں ہے. اس لیے, اور آپ نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فسألہ عن شیء, جو کسی ایسے شخص کے پاس گیا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ غیب کی خبریں بتاتا ہے, لم تقبل له صلاۃ 40 یوما, صحیح مسلم حدیث نمبر 2230, لم تقبل له صلاۃ 40 یوما, 40 دن تک اس کی نماز ہی قبول نہیں کی جاتی. تو اس سے اگلی بات اس سے زیادہ خطرناک, ومن اتی عرافا او کاہنا فصدقه بما یقول, جو کسی نجومی کے پاس, کسی کاہن کے پاس, کسی ایسے شخص کے پاس جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ فلاں چیز کہاں گم ہے, اس کو کس نے چرایا ہے, جو ایسے شخص کے پاس آیا فصدقہ, اور اس کی تصدیق کی, نہیں وہ ٹھیک کہتا ہے جی, اس نے جو بتایا بالکل ٹھیک بتایا ہے, اور اس کی تصدیق کرتا ہے, فقد کفر بما انزل علی محمد, اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے دین کا کفر کر دیا, انکار کر دیا. اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور آخر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور عزت علیہ الامم, میرے اوپر امتیں پیش کی گئی, اللہ نے مجھے دکھائی ساری امتیں. میں نے ایک نبی کو دیکھا اور اس کے ساتھ چند افراد تھے, 10 سے کم افراد تھے. پھر میں نے ایک نبی کو دیکھا, اس کے ساتھ صرف 2 آدمی تھے. پھر ایک اور نبی کو دیکھا, اس کے ساتھ کوئی ایک بھی ماننے والا نہیں تھا, پھر اچانک ایک بہت بڑی جماعت مجھے دکھائی گئی, اور میں نے سمجھا کہ میری امت ہے, لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی.
پھر میں نے دوسرے افق کی طرف دیکھا تو ایک اور جماعت مجھے دکھائی دی، پھر دوسری طرف دیکھا تو ایک اور وفد اور ایک اور بہت بڑی جماعت مجھے دکھائی گئی، تو پھر مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، ان میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ جنت کے درجے کا اور عقیدے کی پاکیزگی کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا 70,000، اللہ کہتے ہیں 70,000 آپ کی امت میں سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی کریم کھڑے ہو گئے، گھر تشریف لے گئے، صحابہ کرام ان 70,000 افراد کے بارے میں گفتگو کرنے لگے، کون ہو سکتے ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے؟ کسی نے کہا یہ صحابہ کی جماعت ہوگی، کسی نے کہا کہ نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے ہیں اور اسلام پر فوت ہوئے ہیں، جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، ابھی یہ باتیں کر رہے تھے یہ کون ہو سکتے ہیں؟ اچانک میرے آپ کے حاجی اور میرے آپ کے سید اور میرے آپ کے محبوب نبی اس مجلس میں شریف لائے، اور آپ نے پوچھا کس چیز کے بارے میں غور کر رہا؟ فرمایا حضور آپ نے جو بتایا کہ 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب میں، ہم الذین لا یرقون، 4 باتیں آپ نے بتائی، ہم الذین لا یرقون، یہ وہ جماعت ہے جو کسی کو دم بھی نہیں کرتے، رب پر اتنا توکل ہے کہ دم بھی نہیں کرتے، اس قدر اللہ پہ توکل مضبوط ہے، لا یرقون، دم نہیں کرتے، اور ایک روایت ہے لا یسترقون، دم کا مطالبہ نہیں کرتے، ولا یسترقون، اور کسی سے یہ بھی نہیں کہتے کہ مجھے دم کرو میرا رب مجھے شفا دے گا، اس قدر اللہ پہ توکل ہے، ولا یتطیرون، جن کی تیسری وصف یہ ہے کہ بدشگونی نہیں کرتے، بدشگونی نہیں کرتے، کسی آواز کو، پرندے کو، جگہ کو، وقت کو، دن کو، مہینے کو اپنی طرف سے برا خیال نہیں کرتے، ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یہ ہے کمال کا توکل سے ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون، جو دم کا مطالبہ نہیں کرتے، بدشگونی نہیں کرتے، اور اپنے جسم کو لوہے کے ساتھ داغ کے علاج نہیں کرواتے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ حضرت عکاشہ بن محصن بھی اس مجلس میں تھے، اور وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے حضور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان لوگوں میں شامل ہے۔ ایک بندہ اور کھڑا ہوا تو اس نے کہا حضور میرے لیے بھی دعا کر دیں، فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تو اس سے سبقت لے گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، عقیدہ توحید یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور ایمان باللہ یہ کامیابی کی پہلی کنجی ہے، اللہ کی معرفت اور پہچان، اللہ پر توکل، اور اس کے اوپر اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر قائم رہنا، یہ سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور یہ توحید اتنی بڑی نیکی ہے کہ جس ایک نیکی کی ہوتے ہوئے آپ اگر زمین سے لے کر آسمان تک بھی اپنے کھاتے کو گناہوں سے بھر کے آئیں گے، لیکن آپ کی توحید کے اندر کوئی لچک اور کوئی جول نہیں ہے، تو رب آپ کی زمین سے آسمان تک کی خلا کو معاف کر دیں گے اگر عقیدہ توحید میں کوئی جول نہیں۔ اور یہ میری بات نہیں، نبی کریم نے فرمایا ہے، یبن آدم، حدیث قدسی، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو اس پوری زمین کو گناہوں سے بھر کے آئے، ثم اتیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تیری میری ملاقات اس طرح ہو کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، تو میں اس زمین سے آسمان تک کے خلا کو تیرے گناہوں کے بدلے میں تجھے بخشش عطا کروں گا اگر تو نے میری ذات کے ساتھ شرک۔ اور ایک وہ حدیث مجھے یاد آ گئی، سنن ترمذی میں ہے کہ ایک بندہ اس کے 99 حد نگاہ تک گناہوں کے پلندے ہوں گے، حد نگاہ تک، جہاں اس کی نگاہ جائے گی تب تک اور وہاں تک اس کے گناہ ہی گناہ ہوں گے، 99 گناہوں کے پلندے ہوں گے، اور اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہوگی۔ رب ذوالجلال اس کی نیکیوں کو تو اس کو تولیں گے اس کے، لیکن نیکی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے جاؤ اس کی نیکی تلاش کرو، شاید کوئی نیکی مل جائے۔ فرشتے ڈھونڈیں گے، اس کے حساب سے تو ایک کارڈ ملے گا، اس کے نام اعمال میں ایک کارڈ ہے، اسے حدیث بطاقہ کہتے ہیں، اور وہ کارڈ لے کے آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا رب اس کی ایک نیکی ہم کو مل گئی ہے، تو آپ اللہ کہیں گے جا تیری وہ نیکی تولتے ہیں، اور اگر
تیرا اگر نیکی بڑھ گئی ہے گناہوں کے اوپر تو جا میرے فرشتے تولنے لگے نیکی. یہ نہ کہنا کہ میرے فرشتوں نے ظلم کیا تو اس کے اوپر ذرا اپنی نیکی تلتی دیکھ لے. تو وہ شرم آئے گی اس کو کہ اللہ اتنے گناہوں کے بلندے ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا کارڈ ہے, یہ اس کے برابر کیا کرے, اس کی کیا دیکھوں, کیا میں کس منہ کے ساتھ جاؤں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ ایک کارڈ ایک پلڑے میں ہوگا, دائیں پلڑے میں ہوگا, اور 99 جو گناہوں کے پلندے ہیں وہ ایک پلڑے میں ہوں. وہ ترازو چھوٹا ترازو نہیں ہے, وہ ترازو چھوٹا ترازو نہیں ہے, بہت بڑا ترازو ہے. ایک اور حدیث سناتا ہوں ترازو کے اوپر. جب اس کو تولیں گے, حدیث کے الفاظ ہیں ثقلت البطاقہ وتاشت السجلات, وہ حد نگاہوں تک گناہوں کے جو پلندے تھے وہ پلڑا اوپر چلا جائے گا اور وہ کارڈ والا پلڑا نیچے چلا جائے گا, بھاری پڑ جائے گا. جب کارڈ کو کھول کے دیکھیں گے بیچ میں لکھا ہوا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسول, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق. توحید اتنی بڑی نیکی ہے میرے عزیزوں, اللہ پر ایمان اتنی بڑی نیکی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا قل لی کلمۃ, اللہ مجھے ایک ایسا ذکر بتائیے جو صرف میں کیا کروں, جو کسی اور کو تو نے نہ بتایا, میرے لیے اعزاز اور میرا پروٹوکول ہو, جو صرف میں پڑھا کروں. تو اللہ نے جواب میں کہا قل لا الہ الا اللہ, موسیٰ یہ پڑھ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کل عبادک یقولون لا الہ الا اللہ, یہاں آدم سے لے کر آج تک کے انسانوں تک تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. میں نے تو اسپیشل چیز کو مانگی تھی جو میں ہی پڑھا کروں. تو اللہ نے جواب میں کیا کہا تھا ذرا, اللہ کہتے ہیں لو ان السماوات السبع والارضین السبع وعامرہن غیری, اگر 7 آسمان اور اس میں بسنے والی مخلوقات, 7 زمینیں اور اس میں بسنے والی مخلوقات فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ, 7 آسمان اور اس میں آباد مخلوقیں, 7 زمینیں اور اس میں آباد مخلوقیں ایک پلڑے میں ہوں, اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو, جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہوگا وہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بھی بھاری نکلے گا. اس کلمے کی قدر کیجئے میرے عزیزوں, زندگی کا علم نہیں ہے. قیامت کے دن میں اتنی بڑی خیر سے کہیں محروم نہ ہو جاؤ اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے. اس عقیدہ توحید کو سمجھیے جس کے لیے آدم علیہ السلام سے, جس کے لیے میرے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کٹھن مراحل سے زندگی گزاری, کتنی مشقتیں آپ نے برداشت, کتنے ساتھی آپ نے قربان کیے لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ عبادت کے لائق صرف کس کی ذات ہے, اللہ پروردگار کی ذات ہے. آپ کی حبیب کی جو محنت ہے وہ اسی کلمے کے اوپر تھی اور یہ بات سمجھانے کے لیے تھی. اور آج اگر ہم اپنی سستیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اگر اس کلمے میں اگر کوئی انحراف آتا ہے اور کوئی جھول آتی ہے, بہت بڑا خسارہ ہوگا, بہت بڑا خسارہ ہوگا میرے عزیز. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ اپنی ذات کے ساتھ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا, شرک کے علاوہ سب گناہوں کو رب چاہے تو معاف کر دے گا. تو یہ سفر کا مہینہ تھا, تو اس حوالے سے جو لوگوں کے اندر بدشگونی اور اس کو برا سمجھنا اور اس میں کام نہ کرنا اور سفر نہ کرنا اور کاروبار نہ کرنا اور اس کو اپنی طرف سے منحوس سمجھنا اور مختلف آوازوں اور جانوروں کو برا سمجھنا, یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے. خدا را اپنے عقیدہ توحید کی قدر کیجیے جو میرے آپ کے حبیب نے بتائی ہے اور میرے آپ کی ہادی نے سمجھائی ہے. یقیناً ہماری آپ کی نجات اسی میں ہے کہ ہم اپنے ہادی, اپنے سید, اپنے رسول, اپنے راہبر اور اپنے مرشد اور اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں. یہی نجات کا راستہ ہے اور یہی کامیابی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.